اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات ہوتی ہے، ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم روزانہ ان سے سیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیت ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اس پر سیکھیں گے ہم اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ ایک عہد لے رہا ہے، ایک میثاق لے رہا ہے انبیاء سے، اور یاد دلا رہا ہے کہ وہ یاد کرو، اللہ نے پیغمبروں سے، انبیاء سے عہد لیا تھا کہ کتاب اور حکمت اور دانش سے تم کو میں نے نواز دیا، کل اگر کوئی دوسرا رسول آئے تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے، تو تم ایمان لانا، اور نہ ہی صرف ایمان لانا بلکہ اس کی مدد بھی کرنا۔ اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، سب نے اقرار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو میں بھی گواہ ہوں اور تم بھی گواہ ہو، اور کیا اس عہد کی ذمہ داری تم اٹھاؤ گے؟ ہاں جی، ہم اٹھائیں گے۔ یہاں سے سوالات کچھ ذہن میں جنم لیتے ہیں کہ پہلا سوال تو یہ کہ یہ اقرار کب ہو رہا ہے، یعنی یہ میثاق کب ہو رہا ہے؟ میثاق سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ انبیاء سے میثاق لے رہا ہے یا انبیاء اپنی امتوں سے میثاق لے رہے ہیں؟ انبیاء کوئی میثاق، کوئی عہد کرتے ہیں تو کیا وہ میثاق آٹومیٹکلی جو ان کے امتی ہوتے ہیں ان پر بھی نافذ ہو جاتا ہے؟ اس کا اطلاق ان کے امتیوں پہ بھی ہوتا ہے؟ یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے۔ یہ تمام انبیاء سے لیا جا رہا ہے یہ میثاق، یا صرف بنی اسرائیل کے انبیاء سے لیا جا رہا ہے جن کے پاس کتاب موجود ہے؟ وغیرہ وغیرہ بہت سارے سوالات ہم اٹھائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہا ہے کہ اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، ہاں اس کے بعد اگر کوئی عہد سے پھرے گا تو وہ فاسقوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہاں بات مکمل کر رہا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں۔ جوڑیں گے ذرا ہم اس آیت کو حالات حاضرہ سے، اور یہ بھی سوال رکھیں گے جو ہم اکثر رکھتے ہیں اپنے پروگرام سے سوال، کہ قرآن کریم کی یہ آیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں سے بھی کوئی تقاضا کر رہی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ جو اہل کتاب ہیں ان سے بھی کچھ تقاضے ہیں، ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، انہیں بھی یہ بتانا ہے کہ تمہارے انبیاء نے جن کی تم امت ہو انہوں نے کوئی اقرار کیا تھا، تمہارے علم میں ہے، اور اگر تم تورات کو دیکھو، تم انجیل کو دیکھو تو موجود ہیں یہ پیش گوئیاں۔ تم اگر ان پیش گوئیوں کو نہیں مانتے تو اپنی کتاب کو جھٹلاتے ہو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور اگر تم ان پیش گوئیوں کو مانتے ہو تو تم اپنی کتاب کی تصدیق بھی کر رہے ہو اس طرح، اس ذریعے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں ہوں گی اس ذیل میں، سیکھیں گے محترم مفتی محمد نجیب صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا۔ عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں آج کے جدید مسائل پر بھی آپ کی گہری نگاہ، وسیع المطالعہ، محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ اس سے پہلے کہ ہم مفتی صاحب سے سوالات کا، گفتگو کا آغاز کریں، اللہ کے نام سے پروگرام شروع کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ
كل ما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق اللہ العظیم۔ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں لفظ مسجد کتنی مرتبہ آیا ہے؟ درست جواب 28 مرتبہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ جنگ احد میں شہداء کی تعداد کتنی تھی؟ جنگ احد میں شہداء کی تعداد کتنی تھی؟ 60، 70 یا 80؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092223452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، قرآن کریم کی ہر آیت ہی اہم، لیکن یہ جو قرآن کریم کی آج آیت ہے جو میثاق کی بات ہو رہی ہے، کون میثاق لے رہا ہے، کس سے لے رہا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اس آیت کا کینوس بہت بڑا ہے، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یقیناً جیسے آپ نے فرمایا کہ اس آیت کا کینوس بہت بڑا ہے، واقعتاً اس آیت کا کینوس بہت بڑا ہے، کیونکہ عالم ارواح سے لے کر قیامت تک کا کینوس اس کے اندر کور ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ جل شانہ میثاق لے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی، یہ میثاق قرآن کریم میں 2-3 جگہ پر آیا ہے۔ ایک تو عمومی میثاق ہے جو تمام بنی نوع انسان سے لیا گیا ہے عالم ارواح میں، الست بربکم قالوا بلی، اور وہ میثاق اور عہد ربوبیت کا اقرار تھا جس کی بنیاد پہ یہ سارا عالم کھڑا ہوا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے میثاق لیا ہے اہل کتاب سے بھی، اوت الکتاب سے بھی، اہل کتاب سے بھی میثاق کا ذکر ہے، اور یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی میثاق لیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ میثاق کس جگہ پر لیا گیا؟ تو ایک تو یہی ہے کہ یہ عالم ارواح میں لیا گیا ہے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ بھی آتا ہے کہ وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ میثاق لیا ہے۔ یہ عہد ہر نبی سے لیا گیا، ہر نبی سے لیا گیا۔ میثاق کس چیز کے بارے میں تھا؟ یہ عہد کس چیز کے بارے میں تھا؟ اس کا سبجیکٹ میٹر کیا تھا؟ مطلب کس چیز کے بارے میں لیا؟ یہ لیا گیا ہے، اس کے بارے میں اقوال مختلف ہیں۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جو روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے، حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بارے میں لیا گیا ہر نبی سے، کہ اگر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا لیں تو اس پر ایمان بھی لے کر آئیں گے، ان کی مدد بھی کریں گے، ان کی تصدیق بھی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو طے شدہ امر تھا کہ ہر نبی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پانا۔ جی ہاں۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں پائے گا، یہ بات طے ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی مدد اور تصدیق کا عہد کرنا، اس کا اجر تو ہر نبی کو مل گیا، ہر نبی کو اس کا اجر مل گیا۔ آپ نے ایک سوال رکھا کہ اگر یہ میثاق تھا جو انبیاء کرام علیہ السلام سے لیا گیا تھا تو کیا اس میثاق کے تحت امتیں بھی آتی ہیں جو ان کی امت تھی، اس کے وہ بھی پھر اسی کے اندر شامل ہوتی ہے؟ تو جی، امت بھی شامل ہوتی ہے اسی کے اندر، اور امتوں کو بھی اسی طریقے سے، امتوں سے بھی اسی طریقے سے معاملہ ہے کہ وہ پالیں گی تو وہ بھی تصدیق کریں گی۔ کیوں؟ وہ کیسے کریں گی؟ وہ ایسے کریں گی کہ جتنی اہل کتاب ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، جیسے کہ آپ نے خود فرمایا، کتابوں کے اندر موجود ہے، جی ہاں، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ پائیں گے تو وہ اس کی تصدیق کریں گے کہ ہاں ہمارے نبی نے بھی یہ اطلاع دی تھی، ہمیں بھی اللہ کے ذریعے یہ اطلاع پہنچی ہے اللہ کی طرف سے کہ آخری الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تو ان کی تصدیق، ان پر ایمان لے کر آنا، ان کی مدد کرنا، یہ عین منشاء خداوندی ہے جو ہر ایک کے لیے ہے، ہر اہل کتاب کے لیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص یہاں پہ مراد جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے یہ کہ ہر نبی سے اس کی تصدیق دی گئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قیامت تک نہیں ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو اس سے پہلے ہے۔ اور فَمَا كُنْتُ نَبِيًّا وَالْآدَمُ بَيْنَ الطِّينِ وَالْمَاءِ ہے کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام کی بعثت بھی نہیں ہوئی تھی، آدم علیہ السلام، تو اس وقت سے نبوت تو چل رہی ہے۔ تو اگر عالم ارواح میں لیا گیا ہے تو عالم ارواح میں یہ طے تھا کہ آخری زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، وجہ خلق کائنات ہیں، تو یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اور پھر یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ بھی ہے اور تامہ بھی ہے، اور شامل بھی سب کو ہے، سارے زمان کو شامل ہے۔ اس لیے اگر کوئی نبی بھی آئے گا تو فرمایا کہ اگر کوئی نبی بھی ہوتا، موسیٰ علیہ السلام بھی اس دور میں ہوتے تو میری اتباع کے بغیر ان کا چارہ نہ ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاویں گے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر آئیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باقاعدہ، ظاہر سی بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات دنیا میں دکھایا۔ دنیا میں کیسے دکھایا؟ کہ شب معراج کے موقع پہ سب سے امامت کروا دی، دنیا میں امامت کروا دی، محشر میں شفاعت کبریٰ عطا فرما دی، اور امت کو، تمام امتوں پہ گواہ بنا دیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی اپنی گواہی اس امت سے، یہ امت دے گی ان کی گواہی، اور پوچھیں گے لوگ کہ تم تو نہیں تھے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ کو دعوت دی، اللہ کے نبی آئے، تو اب یہ بھی نائب، امت کے نائب، یہ نائبین ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب ہے یہ امت، اور یہ امت گواہی دے رہی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کینوس اس میں آ رہا ہے جی، اور ہر نبی سے یہ میثاق لیا جا رہا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالی وہاں عالم ارواح میں کہہ رہے ہیں کہ اقرار لیا، تم نے اقرار کیا،
تو اقرار کے بعد اب گواہ بھی رہنا، ہم بھی گواہ ہیں، گواہ رہنا، اور اللہ بھی اپنی اللہ گواہی دے بھی رہا ہے۔ اپنی گواہی دے رہے ہیں، ہم بھی گواہی دے رہے ہیں، اللہ اور تم بھی گواہ رہنا۔ اور ایک روایتوں میں آتا ہے، بنی اسرائیلی روایتوں میں، موسیٰ علیہ السلام جب وہ بکسہ رکھ کے اور سنایا کرتے تھے وحی کی، تو موسیٰ علیہ السلام بھی آخر میں گواہی لیا کرتے تھے، جی ہاں، موسیٰ علیہ السلام گواہی لیا کرتے تھے کہ دیکھو گواہ رہنا۔ جی تو بنی اسرائیلیوں کو تو وہاں پر تو اہل کتاب کو تو یہ اندازہ تھا، یہ پتہ تھا کہ یہ عام طریقہ ہے، ٹھیک، تو اس طرح گواہی لینا، ان کو یہ کہنا کہ گواہ رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ گواہوں میں کہ تم نے یہ اقرار کیا ہے، اور آخر میں وارننگ دے دی ہے کہ دیکھو یہ سب کچھ بتا دیا گیا ہے، اب اگر کوئی پھرا تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ سخت سزا، اب اگر کوئی پھرا اس سب کے باوجود تو پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ دنیا میں اس کے ساتھ سخت آخرت میں بھی ہوگا، اور آخرت میں پھر اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اب اگر کسی نے اس کا انکار کیا، کیوں؟ کیونکہ تمہیں بتا دیا گیا ہے پورا عالم، تم آگے جا کے آیات، پورا عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہے، پورا عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے ہے، اللہ جل شانہ مسبب الاسباب ہے، اللہ کائنات کو چلا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ بتا دیا کہ آخری زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تو ان کی مدد کرنا، ان پر ایمان لے کر آنا۔ اس کے ساتھ ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں اور انبیاء ہیں، تو یہ بھی روایت موجود ہے مفسرین کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام سے یہ میثاق لیا کہ ایک دوسرے کی تائید اور نصرت کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام، ہر نبی دوسرے نبی کی مدد کرے گا اور اس کی تائید اور نصرت کرے گا اور اس کی تصدیق کرے گا، تو آپس میں ایک طرح کا یہ آپس میں عہد اور میثاق لیا کہ بھئی آپس میں ایک دوسرے کی تائید و نصرت کرو۔ تو یہ ایک اجمالی سا خاکہ ہے اس آیت کا ابتدائی کے، اس آیت کا کینوس، مقام میثاق کا سبجیکٹ میٹر، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے زمانے میں اس کا اطلاق کہ اگر کوئی نبی آ جائے گا تو اس کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا، کیونکہ حضور پاک کی نبوت قیامت تک ہے۔ ایمان لانا اور اس کی مدد کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، کیونکہ اقرار کیا ہے اور گواہ ہیں، اور اللہ جس پر گواہی اللہ نے بھی قائم کی ہے، ان کی گواہی پر اللہ گواہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ کہ تمام نے اقرار کیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا، ٹھیک، کہ آج میں نے تمہیں کتاب، حکمت، دانش سے نواز دیا۔ ہر نبی پر کو تو کتاب نہیں دی گئی، یہاں تو بات ہو رہی ہے ان انبیاء کی، ان پیغمبروں کی کہ جن کو کتاب دی گئی۔ تو اس میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ تمام انبیاء شامل ہیں، ہر نبی سے تصدیق لی گئی ہے، تصدیق لی گئی کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جی تصدیق تو ہو گئی، بالکل بالکل، اور تمام انبیاء نے، کیونکہ ہر نبی یا ہر رسول اپنے ایک علاقے کے لیے آیا، ایک علاقے کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا۔ کوئی اور رسول، کوئی اور نبی، کوئی پیغمبر پوری کائنات کے لیے مبعوث نہیں ہوا ماں سوائے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو ایک تو یہ بات تھی کہ ایک کتاب، تصدیق تو بالکل ٹھیک ہے، مدد کرنا بالکل ٹھیک ہے، ایمان لانا بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کتاب اور حکمت کی بات یہاں پر اللہ فرما رہا ہے، یہ اہل کتاب ہے، یہ وہ انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں جو اہل کتاب ہیں، جو اہل کتاب ہیں۔ تو بعض مفسرین نے، مفتی صاحب ظاہر ہے کہ ہم نے آپ ہی حضرات سے سیکھا ہے، بعض مفسرین نے یہ بھی کلام کیا ہے کہ یہ آیت بنی اسرائیل کے صرف اور صرف ان کے لیے آئی ہے، اور بعض نے یہ بھی کلام کیا ہے کہ مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل اپنے اولاد اور امتیوں کو بتائے، اولاد بنی اسرائیل کو،
ٹھیک ہے، یعنی ان کو انبیاء سے عہد لیا اللہ نے اور امتیوں سے عہد لیا انبیاء نے. انبیاء نے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام جس طرح عہد لیا کرتے تھے وہی سبحان اللہ سبحان موسیٰ علیہ السلام اپنی آیات سنا کر اس کا باقاعدہ عہد لیا کرتے تھے ان سے. تو اس طرح اگر عہد لیا تو یہ عہد ٹرانسفر ہوتے ہوئے منتقل ہوتے ہوئے امتوں تک پہنچ گیا، اور یہ گواہی اللہ جل شانہ سے شروع ہو کر نبی بواسطہ انبیاء امتوں تک گواہی پہنچ گئی کہ وہ بھی گواہ ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاویں گے تو اس کی مدد بھی کریں گے، تصدیق بھی کریں گے، نصرت بھی ہوگی، تائید بھی ہوگی، ایمان بھی لائیں گے. اللہ اکبر. اب وہ زمانہ پا رہے ہیں، اس کو تمام انبیاء سے ہوتے ہوتے اب ہم اگر بات کر لیتے ہیں اہل کتاب کی، یعنی یہود و نصارہ. قرآن کریم میں پورے چیپٹرز ہیں یہود پر، بلکہ یہ سورہ بقرہ، جس صورت میں ہم ہیں سو سورہ آل عمران، سورہ آل عمران. اللہ اکبر. کہ یہ تم اہل کتاب ہو، تم جاہل نہیں ہو ان مشرکین کی طرح، تمہارے پاس تو لکھا ہوا موجود ہے. جس طرح میں نے انٹرو میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ یہ اپنی کتابوں کی تصدیق بھی اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہاں ہماری کتاب میں یہ پیشین گوئیاں موجود ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق. تو کتابوں کی تصدیق بھی ہو رہی ہے، خود بخود کتاب کی تصدیق بھی ہو جائے گی کہ یہ کتاب سچی ہے، یہ کتاب سچی اور وہ کتابیں سچی ہیں. اگر ان میں تحریف نہ ہو، تحریف ہونے کے بعد پھر اعتراض ہو جاتا ہے، ریوائز ایڈیشن آتے رہتے ہیں. قرآن کریم واحد کتاب اللہ تعالیٰ کی کہ جس کا کوئی ریوائز ایڈیشن نہیں ہے، اور قیامت تک اللہ نے قیامت وعدہ کیا. تک، کیونکہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہمارے اور آپ کے علاوہ، یعنی امت محمدیہ کے علاوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی بھی رسول کا امتی قسم کھا کر یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میں وہی کتاب پڑھ رہا ہوں جو میرے رسول نے پڑھی. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اس امت کے لیے. اللہ اکبر. اچھا اب یہاں پر ذرا اس کو ذرا کھول دیجئے کہ یہ ایمان لائیں گے، یعنی انبیاء یہ عہد لے رہے ہیں اپنے امتیوں سے، اور انبیاء خود انبیاء ایمان لائیں گے، وہ زمانہ پائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. انبیاء چلے گئے، رخصت ہو گئے، لیکن جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ انبیاء کا جو قول ہوتا ہے، انبیاء کا جو عہد ہوتا ہے، انبیاء کا جو میثاق ہوتا ہے، وہ امت پہ حجت ان کی امت پر حجت ہے. تو آج جو ان پر امتیوں پہ حجت ہے، ایمان لاؤ اور مدد کرو. تو یہ ایمان لانے سے کیا مراد ہے، مدد کرنے سے کیا مراد ہے، اس کو ذرا واضح کر دیجئے. دیکھیں، ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے کر آنا، ان کی ختم نبوت پر ایمان لے کر آنا، اور کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ ہے جس سے قصر نبوت کو مکمل کر دیا گیا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تامہ اور عامہ پر ایمان لے کر آنا، اور اس بات پر ایمان لے کے آنا کہ جو دین دیا گیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب قیامت تک کے لیے ایک ہی کوڈ آف کنڈکٹ کو انسانیت کے لیے پسند کر لیا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کے یہاں ایکسیپٹ نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ اگر کوئی کوڈ آف کنڈکٹ جاری کرنا چاہو گے تو انسانیت دنیا میں بھی پریشان ہوگی، آخرت میں تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے ہی. تو یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، یہ کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہوگا؟ اس کوڈ آف کنڈکٹ کو اپلائی کرنا انسانیت پر یہی نبی کی مدد ہے کہ اب جب تم کوئی قانون سازی کرنے جاؤ گے اس انسانیت کے لیے، اس انسانیت کی مدد کرنا چاہو گے، اس انسانیت کو فلاح اور کامیابی کا کوئی راستہ دکھانا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اور وہ ہے اسلام. اس کے علاوہ انسان کی اپنی ذاتی خواہشات یا مرضیات پر کوئی چیز اب طے نہیں ہوگی. نظام زندگی جو قیامت تک کے لیے اب چلے گا وہ چلے گا جس کو اللہ نے پسند فرما لیا قیامت تک کے لیے، اس کا نام اسلام ہے، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اور اس میں بے شمار احکامات وہ ہیں جو مشترکات ہیں، جو پہلے کتابوں میں موجود ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے.
اگر ربا کی حرمت یہاں آ رہی ہے تو پہلے موجود ہے، شراب کی حرمت آ رہی ہے تو پہلے موجود ہے، زنا کی حرمت آ رہی ہے تو پہلے موجود ہے، اگر جھوٹ کی حرمت آ رہی ہے تو پہلے موجود ہے، چوری کی حرمت آ رہی ہے پہلے موجود ہے۔ تو سوال اب یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ جو اہل کتاب کے لیے اب ضروری ہے، آج کی دنیا کا چیلنج جو ہے نا علی صاحب، آج کی دنیا کا چیلنج تو اہل کتاب کے لیے یہ ہے بشمول ہمارے، کہ دنیا کو یہ ثابت کر سکیں کہ اللہ نے انسانیت کی فلاح اور کامیابی کے لیے وحی کے ذریعے احکامات بھیجے ہوئے ہیں، ہم وحی کو سامنے رکھ کر احکامات بنائیں گے اب، اور وحی کو سامنے رکھ کر انسان کا کوڈ آف کنڈکٹ طے کریں گے، اپنی ذاتی خواہشات یا مرضیات کو سامنے رکھ کے نہیں طے کریں گے۔ آج تو چیلنج یہ ہے، آج تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی اتنی ہی ضروری ہے جو اس میثاق میں آ رہی ہے، لیکن آج تو بات بڑھ گئی ہے نا، آج تو بات اس سے آگے نکل گئی ہے، آج تو سروائیول کی جنگ ہے نا، آج تو آپ کو اپنے سروائیول کے لیے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے بنانے والے ہیں، اللہ ہی کائنات کو چلانے والے ہیں، اور اللہ نے ہی وحی کے ذریعے الٹیمیٹ ایبسولوٹ لا بھیجا ہوا ہے جو ایبسولوٹ ہے، ویریبل نہیں ہے، آپ کی خواہشات اور مرضیات پہ چینج نہیں ہوگا کہ آپ اس کے نیریٹیوز کو چینج کر دیں اور آپ کہیں گے نہیں آج سے شراب جو ہے وہ اچھی لگنے لگے گی، اور آج سے جو ہے وہ اب آپ اس کے آپ زنا کا نیریٹیو چینج کر دیں، آپ چوری کا نیریٹیو چینج کر دیں، آپ چیزوں کو چینج کر دیں، یہ نہیں ہوگا۔ آج تو ہم مثالیں لیتے چلے جائیں نا، معیشت کی مثال لے لیں، قانون کی مثال لے لیں، آج قانون کیا کہہ رہا ہے، پازیٹیو لا کیا کہتا ہے؟ پازیٹیو لا تو اس کی بات ہی، پازیٹیو لا تو سمپل یہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھیں دو چیزیں ہیں، ریاست کے قانون کی خلاف ورزی نہ کریں، باہمی رضامندی سے کریں جو بھی کام کرنا ہے، بس۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایبسولوٹ گناہ نہیں ہے، ایبسولوٹ سن کوئی چیز نہیں ہے۔ اخلاق ویریبل ٹرمینالوجی، یو لائک سم تھنگ آئی ڈونٹ لائک اٹ، آئی مائٹ لائک سم تھنگ یو ڈونٹ لائک اٹ، دس از یور چوائس۔ بایولوجیکل ریلیشنز، یہ تو بایولوجیکل ریلیشنز ہے، باقی جو فوکس ہے وہ مرضیات، باہمی رضامندی سے ہر چیز ہو سکتی ہے بشرط ہے کہ ریاست کا قانون اجازت دے۔ یہ دو اتنی خطرناک قسم کی چیزیں ہیں، اتنی خطرناک چیزیں ہیں کہ اس سے آپ نے، اس کا مطلب یہی کہ وحی پہ آپ نے قدغن آپ نے تو پھر کھلواڑ بنا دیا نا، آپ نے تو پھر تو کھلواڑ ہے، اخلاقیات کھلواڑ ہے، پھر تو اخلاقیات نرا کھلواڑ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ آج یہ بنا دیں گے کل آپ، اور یہی سب سے بڑی مسئلہ ہے اس وقت۔ تو اب آج کی دنیا میں تو ہمیں اس بات کو تلاش کرنا کہ حضور پاک صلی اللہ، اور اسی لیے بار بار کتاب، جو دو لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوتے ہیں کتاب اور حکمت، تو ہم نے کئی مرتبہ بات کی ہے، یہ بات مفسرین نے طے ہے کہ کتاب سے مراد قرآن کریم اہل کتاب ہے، اور حکمت سے مراد سنت ہے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لے کر آنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، یہ ان کے لیے بھی اتنی ضروری ہے، میری اولاد کے لیے بھی اتنی ضروری ہے کہ تصدیق بالقلب کا مطلب یہ ہے کہ میں قلباً ان کو رول ماڈل سمجھوں، قلباً یہ سمجھوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ وہی میرے لیے رول ماڈل ہے، میری لائکنگ ڈس لائکنگ کا معیار ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہو۔ تو اہل کتاب کے لیے بھی اتنی ضروری ہے، اور آج جو ہم بعض بار ٹو ڈوز نکال رہے ہوتے ہیں، اس کا کینوس جس طرح آج اس آیت کا براہ راست مخاطب اہل کتاب ہے، لیکن مسلمان بھی اتنا ہی مخاطب ہے اس کتاب کا۔ بھائی ہم نے بھی تو یہ کیا ہوا ہے، ہمارے ساتھ بھی یہی ہے، ہمارے اور ہم بھی دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم انبیاء کرام علیہ السلام کو نبی کی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ جی، وہ لا نفرق بین احد من رسلی، پھر ہمارا عہد تو کچھ اور بھی آگے چلا جاتا ہے نا، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہاں تک پہنچ جاتی ہے بات، اللہ اکبر۔ وہ ہمارا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان بھی لانا اور مدد کرنا۔ لیکن اس کی پہلی آپ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ اہل کتاب بنیادی طور پر مخاطبت ان سے ہو رہی ہے، کہ دیکھو تمہاری کتابوں میں مین ٹارگٹ آڈینس ہے، مین
ٹارگٹ آڈینس ہیں اہل کتاب۔ اب یہ اہل کتاب سے جب ہم بات کریں، ایک مسلمان بات کرے اور ان سے کہیں کہ دیکھیے صاحب یہ لکھا ہوا ہے اور یہ تمہارے نبی نے یا تمہارے نبیوں نے اقرار کیا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اقرار کیا عیسیٰ علیہ اور السلام نے بھی مسیح علیہ السلام نے بھی اقرار کیا، تو ان کے پاس جو دلائل انہیں دیے جائیں گے تو چند دلائل وہ ارشاد فرما دیجئے۔ اور ایک تو وہ تمام مشترکات جس پہ ہم مشترک ہیں، تعالوا الی کلمہ، اچھا وہاں بھی اہل کتاب سے بات ہو رہی ہے، یا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ آپ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز پہ اجتماع، دیکھیں ایک بات طے ہے کہ شرک پہ جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک، یہ بات تو طے ہو گئی، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ایک بات طے ہو گئی کہ ربوبیت پہ سب جمع ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد وہ تمام مشترکات۔ دیکھیں آج ہمارے لیے کیا بات ہے کہ ہم دعوت کس طرح رکھیں، ٹھیک ہے لیکن دعوت کا انداز ہی یہ ہو کہ امت کو مشترکات پہ لے کر آئے نا۔ مفتی صاحب مشترکات پہ چلیے وہ آ گئے، جسے کہتے ہیں نا کہ پیسفل کو ایگزسٹنس، جی، پر ان بقائے باہمی، لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ایمان لانا ہے، تصدیق کرنا ہے نا کہ وہ نبی ہیں، ایک ان کی مدد کرنا ہے، ہے۔ جو اہل کتاب ہیں ان کی ذمہ داری۔ مشترکات پر تو یہ ہے نا کہ ٹھیک ہے یہ ہم مشترکات پہ لے کے چلتے ہیں اور پر ان بقائے باہمی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ آپ اہل کتاب رہیں، ہم بھی، ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے، ہم سیمیٹک ریلیجن کے لوگ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن یہاں تو بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو مشترکات، یعنی یہ جو آیت سورہ آل عمران، بلکہ اسی سورت کی بھی یہ آیت ہے نا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، یہ تو کیا ایک خاص وقت کے اہل کتاب سے مخاطبت نہیں ہو رہی کہ جناب والا آئیے مشترکات پر؟ لیکن اصل کام یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے۔ میرا سوال یہ تھا آپ کی خدمت میں جو میں نے رکھا تھا کہ آج کے جو اہل کتاب ہیں، ہمارے جو خاص طور پہ مسیحی بھائی ہیں ہمارے، جب ان تک ہم یہ پیغام پہنچائیں کہ اللہ کے کلام کا جو آخری ورژن ہے اس میں ہم یہ بات رکھ رہے ہیں، ایک پرائمری اسکول کا بچہ پرائمری اسکول میں رہنا ہی پسند کرے تو اس سے کام نہیں ہوتا، اس کو ہائی اسکول میں آنا ہوتا ہے آگے بڑھنے کے لیے، پھر وہاں سے کالج اور یونیورسٹی میں۔ یہ زمین والوں سے اللہ کا آخری کلام ہے، تو تم ایمان لاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تم اس طرح ایمان لا کر اپنے انبیاء کی باتوں کی تصدیق کرو گے اور ان کے حکم کی تعمیل کرو گے۔ تو آج کے ہم اہل کتاب سے کس طرح مخاطبت کریں؟ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ آج کے اہل کتاب سے بنیادی طور پہ مخاطبت ہے ہی ہے۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے ان کی خیرخواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے آپ نے ان کو جب دعوت دینی ہے تو دعوت ایک تو عقائد کے مشترکات تلاش کرنے جو بلیفز کے مشترکات ہیں، بہت اچھی بات، ٹھیک ہے، آپ کے بلیفز میں بھی تو مشترکات ہیں نا، جو آپ کی مین سائیکالوجی ہوگی جس پہ بنیاد کھڑی ہوگی نا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے اعمال کی بھی مشترکات تلاش کرنے ہیں آپ نے، اور اسی طریقے یعنی اعمال سے مراد ڈوز اینڈ ڈونٹس، کہ جو فلاح انسان کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنی کتابوں کے ذریعے جو انسانیت کی فلاح کے لیے نظام اتارا ہے، اس میں ہم پہلی مرتبہ یہ نہیں کہہ رہے یہ مشترکات تو موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے چلتے چلے آ رہے ہیں، تو آپ اس میں ہماری مدد کریں۔ ہم اکیلے کیوں، ہم مطلب ظاہر سی بات ہے نا، آپ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مثال کے طور پہ سود کو لے لیں تو یہ سود اسلام کا مطالبہ تو نہیں ہے نا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، چوری کو حرام قرار دیا گیا ہے، زنا کو حرام قرار دیا گیا ہے، شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو ان پر تو ان سب کو تو گناہ مانا جا سکتا ہے، ان سب کو تو نہ ہے، ان سب پہ تو جمع ہو سکتا ہے، ان سب کے تو قوانین بن سکتے ہیں، ان سب کی تو کوڈ آف کنڈکٹ طے ہو سکتا ہے نا، اور پھر کوئی کسی کو برا بھلا نہیں کہے گا، کوئی کسی کو نہیں کہے گا۔ اور آپ تیسری بات جو آپ نے فرمائی وہ بہت بڑھیا بات ہے، وہ یہ کہ اس بات کو حکمت سے سمجھانا کہ آپ حضرات جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں دل سے،
تو حقیقتاً آپ اپنی کتاب کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں، حقیقتاً اپنے انبیاء کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتائی ہوئی ہیں، اور وہ کتابوں میں مذکور ہیں، وہ کتابوں میں موجود ہیں۔ اور یہ عہد تو جب ان سے لیا گیا تھا انبیاء کرام علیہ السلام سے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچایا کہ دیکھو یہ عہد لیا گیا تھا، تو یہ عہد تو آپ پر بھی حجت ہے کہ آپ بھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو آپ نے تو پایا ہے نا، تو آپ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا لیا تو آپ اس کی تصدیق بھی کریں اور ان کے اس نظام کی اس کی مدد بھی کریں۔ تو جب آپ یہ کام کر رہے ہوں گے تو حقیقتاً آپ اپنی کتابوں کی تصدیق کر رہے ہوں گے، اپنے انبیاء کی تصدیق کر رہے ہوں گے۔ تو یہ تین بنیادی کام ہیں جو آپ نے ان سے بات کرتے ہوئے کرنے ہیں۔ ٹھیک، اب وہ یہودی ہیں تو یہودی موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی کو نہیں مانتا، تو ان کو یہ بتایا جائے کہ نہیں، یہ مسیح علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے اور ان پر بھی ایمان لاؤ۔ مسیح علیہ السلام پر ایمان لائے بغیر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد یہود اور پھر مسیحی جو بھائی ہیں ہمارے، ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ جناب والا مسیح علیہ السلام مبشر ہیں، بشارت دے رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی، اور یہاں میثاق بھی کر رہے ہیں، عہد کر رہے ہیں، اور انبیاء کے عہد ہیں، یہ تم پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ تو ان مسیحی لوگوں کو جو اب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ایمان لائے نہ مدد کی، تو ان تک یہ بات پہنچانی بہت ضروری ہے، لیکن ایک حکیمانہ انداز میں۔ کیا ان سے اگر ہم صرف اتنی بات کہیں کہ تم زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن کریم ڈھنگ سے پڑھ لو، تو معلوم ہو تمہیں کہ مسیح علیہ السلام کا کیا مقام قرآن کریم دے رہا ہے، مریم علیہ السلام کا مقام قرآن کریم کیا دے رہا ہے۔ تو ایک ان سے ڈائیلاگ کی شکل میں ایک بہت اچھے نتائج کیا مرتب نہیں ہو سکتے؟ لیکن عام طور پر قرآن کریم کی ٹرانسلیشن ان کی مقامی زبان میں ذرا کم ان تک پہنچ رہی ہیں۔ ایک تو قرآن کا علم، اور دوسری بات ہے کہ پہنچانے والے کی ذہنی سطح، کہ اسے معلوم ہو۔ وہ کہتا ہے، قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ کس طرح ملنا ہے، کس طرح بات کرنی ہے، کس طرح پیغام رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب، وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اس سلسلے میں ٹو ڈوز بھی کچھ بات آپ سے کرواؤں گا، جو گفتگو ہماری ہو چکی کہ ہمارا امت کی سطح پہ کام کیا ہونا چاہیے، ہمارے جو سفارت خانے ہیں مسلمان ممالک کے، ان کا کام کیا ہونا چاہیے، ہمارا یعنی ایک امتی کا انفرادی طور پر کیا کام ہونا چاہیے، اجتماعی کام کیا ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک بہت اہم بات کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میری طرف سے عہد کی جو بھاری ذمہ داری ہے، کیا تم اٹھاتے ہو؟ ہاں، ہم اٹھاتے ہیں۔ تو یہ جو میثاق ہے، اس عہد کی ذمہ داری، اس کا بوجھ، یا اسری کا لفظ آیا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ جو بوجھ ہے، اس بوجھ سے کیا مراد ہے؟ یعنی کوئی ایک پورا مشن ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا۔ یہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیس ممکن جز بقرآن زیستن۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے، اور یہ کہ جب مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو وہ ایک نہ ہی صرف ایک قلعے میں داخل ہوتا ہے، بلکہ ایک ذمہ داری کا بار وہ اٹھا لیتا ہے۔ یہ تو یہاں اس بار کی بات کیا ہو رہی ہے؟ دیکھیں، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اصل میں تو یہ ایک مشن کا نام ہے نا، ایک ذمہ داری کا نام ہے، ایک بوجھ ہے
کہ آپ نے اللہ کے پیغام کو اس طرح آگے امتوں تک پہنچانا ہے، آپ نے خود تصدیق نہیں کر دینی ہے، آپ فقط مصدق نہیں ہیں، آپ مبشر بھی ہوں گے، آپ نے آگے بھی اس بات کو پہنچانا سبحان ہوگا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہی کام پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت تک یہی کام ہے، اور امت کے ذمہ بھی یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن وہ عہد، وہ میثاق، وہ اللہ کا پیغام جو انبیاء کے ذریعے قریہ قریہ، بستی بستی اور پوری پوری دنیا میں کونے کونے میں پہنچتا تھا، اب وہ اس امت کے ذریعے پہنچے گا، اور وہ کون اٹھائے گی؟ وہ امت اجابت اٹھائے گی ذمہ داری۔ ہے بھاری چیز، قرآن کریم آسان نہیں، اللہ جل شانہ نے خود فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ یہ تو ایسی چیز نہیں ہے، اگر اس کی حقیقت تمہیں پتہ چل جائے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں اپنے بندے سے کیا چاہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کس مشن کا مطالبہ کر رہے ہیں جو قیامت تک چلنا ہے، ہر انسان تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، تو یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے اقرار بھی لیا ہے، گواہی بھی لی ہے، عہد بھی لیا ہے، اور یہ ان سے بار بار اور خود کہا ہے کہ میں بھی گواہ اس پہ۔ تو اب یہی ساری چیزیں جو اللہ کی گواہی سے چلتی چلی آ رہی ہیں، پینیٹریٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں اور امتی تک پہنچ رہی ہیں، تو اب یہی بات ہم نے اہل کتاب کے سامنے رکھنی ہے۔ آپ نے جو بات کہی اس میں بہت اہم بات جو آپ نے ابھی آیت تلاوت فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کا ایس او پی تو بہت کلیئرلی بتا دیا نا کہ دعوت کا ایس او پی کیا ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ کے دل میں خیر خواہی ہونی چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی دیکھیے، نفرت جو ہے نا، وہ انیق صاحب، نفرت کفر سے ہے، کافر سے نہیں ہے۔ بہت اچھی تو آپ نے اصل بات، پہلی بات تو اس پرسپیکٹو سے آپ آگے چلیں گے، پہلے اپنا پرسپیکٹو کلیئر کریے۔ آپ نے پرسپیکٹو کلیئر کرنا ہے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کر آگے جا رہے ہیں، آپ ان کے سفیر ہیں، اور پھر اب آپ نے یہ جو آپ نے دعوت اب رکھنی ہے، تو اب آپ نے حکمت کے ساتھ رکھنی ہے۔ حکمت تو بہت ہی جامع لفظ ہے نا، دعوت کے ساتھ حکمت جو ہے، ایک تو خیرخواہی ہے، سامنے والے کی خیرخواہی ہے، خیرخواہی کا جذبہ ہے، بات آپ صحیح نیت سے کر رہے ہیں، آپ کا مقصود تحقیر نہیں ہے، ڈیگریڈ کرنا نہیں ہے، آپ کا مقصود فساد نہیں ہے، آپ کا مقصود اس کو دور کرنا نہیں ہے، آپ کے دل میں یہ تڑپ ہے، یہ خواہش ہے کہ وہ جہنم کی ہمیشہ ہمیشہ آنے والی آگ سے بچ جائے، دنیا میں بھی کامیابی اختیار کر لے، تو اب یہ خواہش، یہ تڑپ لے کے آپ اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، اور حکمت کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ان کے کسی بڑوں کے اوپر تنقید نہیں کر رہے ہیں، کرٹیسائز نہیں کرنے جا رہے ہیں، پازیٹیو وے میں آپ بات کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ ان کو برا کہیں گے تو وہ تمہارے حقیقی خدا کو برا کہیں گے۔ تو آپ نے ابھی اپنی بات کو مثبت انداز میں، مثبت پیرائی میں رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے ڈائیلاگز کو رکھنا ہے، جدال نہیں کرنا ہے، جدال نہیں کرنا ہے، یہاں پہ جدال مقصود لڑائی نہیں ہے، آپ نے گفتگو، اور گفتگو کا سلیقہ قرآن نے خود بتایا ہے کہ یہ گفتگو کا سلیقہ وہ ہوگا جس میں خیر خواہی سے گفتگو ہو رہی ہوگی، حکمت کے ساتھ ہو رہی ہوگی، لڑائی جھگڑا جدال نہیں ہو رہا ہوگا، اپنی بات کو آپ نے پیش کرنا ہے، سلیقے سے پیش کرنا ہے۔ دیکھیں، چیز کی قیمت بھی پریزنٹیشن سے بڑھ جاتی ہے، دعوت کی قیمت بھی پریزنٹیشن سے بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے بار بار ایک بات فرمائی کہ اپنی دعوت کو، اپنی بات کو سلیقے سے پیش کرنا۔ اب یہ سلیقے سے پیش کرنے کے لیے اس بات میں کون کون سی چیزیں شامل ہونی ضروری ہیں؟ ایک دعوت دینے والا آدمی ہے نا، یعنی داعی دین ہے، اس کو بھی زرخیز ذہن کا مالک ہونا چاہیے، اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری دعوت کے جو کمپوننٹس ہیں وہ کیا کیا ہیں، میں کس طرح اس آدمی کو جو اب تک امت دعوت میں ہے، امت اجابت میں شامل نہیں ہوا، دین قبول نہیں کیا، تو میں جو چند پوائنٹس اس کے سامنے رکھوں، جس کو آپ نے سلیقے کا لفظ دیا، تو میں چاہتا ہوں ذرا سلیقے کی وضاحت کر دیجئے آپ کہ ایک داعی دین کو اپنی دعوت کو ایک تو بڑے حکیمانہ انداز میں، بڑی محبت سے، آپ نے فرمائی بات کہ خیر خواہی کے جذبے کے تحت، خیر خواہ تو میں ہوں،
لیکن مجھے اپنی دعوت کو پیش بھی تو کرنا آئے تاکہ وہ اس آیت کے مطابق اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول کی مدد کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کمپوننٹس بتا دیجئے۔ دیکھیں انیس صاحب، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ دیکھیں دعوت کا مخاطب امت اجابت ہو یا امت دعوت ہو، کچھ چیزیں پری ریکویزٹ ہیں جو دعوت سے پہلے کی، ہم نے 3 باتیں کر لی، خیر خواہی، محبت اور صحیح نیت، اور اس کے لیے دعا کرنا پری ریکویزٹ ہے۔ اب آپ نے جب بات رکھنی ہے اپنی، تو اب آپ کو کیا دیکھنا ہوگا؟ حکمت۔ بعض حضرات نے حکمت کی بڑی اچھی کی، یعنی اردو زبان میں انہوں نے فرمایا کہ آپ نے سامنے والے مخاطب کو دیکھ کر، جس سے آپ گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جس کو دعوت دینے جا رہے ہیں، موقع شناسی، مزاج شناسی، مردم شناسی، کس زبان میں گفتگو کرنی ہے آپ نے، یہ بھی تو پتا ہو نا۔ ہر نبی اس کی اہل زبان نبی آیا ہے نا، تو آپ دوسری چیز آپ کو ویو لینتھ میچ کرنی ہے اپنی، جو آپ نے ذہن کی زرخیزی بتائی ہے کہ آپ کو ویو لینتھ میچ کرنا آتا ہوں۔ پھر آپ نے اپنی گفتگو کے اندر مشترکات کو تلاش کرنا ہے جس پہ دونوں جمع ہو جائیں، کچھ اس میں اختلافی بات، پہلی بات تو آپ نے ایسی رکھنی ہے جس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں نا، جس سے گفتگو آگے بڑھے، گفتگو آگے بڑھے۔ آپ پہلا اسٹیپ ہی ایسا مت رکھ دیجیے آبسٹیکل کے آگے ہی نہ بڑھ سکے۔ آپ نے تو بات کو رکھنا ہی اس طرح ہے کہ آپ بھائی اس پہ تو سب جمع ہے نا، یہ تو آپ مانتے ہی ہیں نا، ہم بھی مانتے ہیں الحمدللہ، ہم سب یہ بات تو مانتے ہی ہیں نا۔ اور یہ کتاب انجیل میں بھی، یہ بات انجیل میں بھی تو لکھی ہوئی ہے نا، یہ بات توریت میں بھی لکھی تو ہوئی پہلے ہے۔ تو آپ گفتگو میں کے بجائے ہم میں لے کر آئے نا، آپ اس کو اپنا مانے، تو آپ اس کو یہ تو مانے کہ وہ اہل کتاب ہے، نبی کا ماننے والا ہے، اپنائیت کا اظہار گفتگو میں بھی تو ہو۔ اب جب آپ نے اپنائیت کا اظہار کر دیا، آپ نے یہ بات رکھ دی، اب آپ مشترک، آپ نے پہلے بلیفز کے مشترکات تلاش کریں گے، پھر اعمال کے مشترکات تلاش کریں گے، اور پھر اخلاقیات کے مشترکات تلاش کریں گے۔ اب آپ دعوت دیں گے یہاں پر کہ بھائی اب آپ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے، موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے، انجیل کی تصدیق ہے، ان کی کتابوں کی تصدیق ہے، کیونکہ ان کتابوں میں حضرت مسیح علیہ السلام تو مصدق بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، انہوں نے تو بشارت بھی دی ہوئی ہے۔ یہ جو خیر خواہی کا جذبہ ہے نا، یہ مطلوب ہے۔ آخری بات میں اپنے تمام ایمبیسی والے حضرات سے کہتا ہوں جو بھی ہیں، وہ بھی پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، صرف ایک نیت کر لیں، خدا کی قسم، اللہ اکبر، اس کی برکات وہ دیکھیں گے۔ وہ یہ سمجھیں کہ وہ پیراگوئے میں ہے، وہ کہیں ویسٹ انڈیز میں ہے، وہ کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے مسلم ملک کا سفیر، خاص طور پہ ہم پاکستانی سفیر سے میں مخاطب ہوں، وہ یہ نیت کر لیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر ہوں، اور میرے سامنے ایک امت دعوت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے آج آپ یہ یقین کر رہے ہیں نا کہ حکومت پاکستان میرے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، میری گفتگو کے پیچھے، پھر جب آپ گفتگو کریں گے تو اللہ کی طاقت آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوگی، کیونکہ آپ اللہ کے سفیر ہوں گے، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سفیر ہوں گے۔ نیت ہی تو کرنی ہے نیک صاحب، آپ نے نیت ہی تو کرنی ہے، یہ نیت تو کر لیں، یہ طے تو کر لیں، تو پھر آپ کا وہاں رہنا دین ہے۔ اب اللہ جل شانہ آپ سے پھر کام لے گا، آپ کو کام سجھائے گا، اور پھر ضرور یہ کوشش کرے جو سفیر جہاں بھی ہے، اور کہ بھائی جتنا ہو سکے ہم یہاں پہ یہاں کے لوگوں کو متوجہ کرنا، اگر اس زبان میں قرآن کریم کے ترجمے نہیں ہیں جو وہاں کی مقامی زبانیں ہیں، تو پھر یہاں کے لوگوں کو متوجہ کریں، حکومتوں کو متوجہ کریں کہ بھائی اس کے تراجم قرآن کریم کے بھیجے جائیں۔ یہ تو کم از کم ہم کر سکتے ہیں نا، اپنی دعوت کو تو آگے پہنچا دیں، جو ہماری ذمہ داری ہے، اسری جو بوجھ ہے ہم پہ، جس کے بارے میں مسئولیت ہے، جس کے بارے میں کل پوچھا جائے گا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس ولتکن منکم امۃ، ساری آیات ہے اسی کام کے لیے کہ مسئولیت ہے ہمارے ذمہ۔ تو ہم اگر کہیں ساؤتھ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے، وہ نیوزی لینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ نیوزی لینڈ میں بیٹھ کے سمجھتے ہیں، وہ آسٹریلیا میں بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے کوئی ایبرجنیز کی الگ لینگویج ہے اور ایبرجنیز لینگویج میں قرآن نہیں ہے، تو بھائی آپ لاؤ، کوئی ساؤتھ امریکہ میں ہے، کوئی آپ روس میں ہے، کہیں بھی ہے، اگر وہ یہ نیت کر لیں اور اس قرآن کریم کے تراجم پھیلا دیں اور یہ نیت کر کے بیٹھ جائیں ہم اللہ کے سفیر ہیں، تو وہ یہ
اس کا مظہر اپنی زندگی میں خود دیکھیں گے کہ اللہ کی طاقت ان کے ساتھ ہوگی، سبحان اللہ، اللہ جل شانہ کی طاقت ہوگی. اور یہی ہم اپنی حکومتوں کو کہتے ہیں، ہم اپنے وزیر خارجہ کو بھی یہی کہتے ہیں، اپنے وزیر اعظم کو بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، اور یہ امت دعوت ہے، ہم امت اجابت ہیں. ان تک ہم نے پیغام ذرائع ابلاغ سے بھی پہنچانا ہے، میڈیا سے بھی پہنچانا ہے، قرآن کریم کے تراجم بھی پہنچانے ہیں، مقامی زبانوں میں بھی پہنچانے ہیں، ان کی زبانوں میں بھی پہنچانے ہیں. کیونکہ یہ میثاق یافتہ ہیں، یہ لوگ میثاق یافتہ ہیں، لیکن اس میثاق کو کیونکہ بھول چکے ہیں انہیں یاد دلانا ہے. یاد دلا. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیا کو ایک دین پر کرنے کے لیے مبعوث ہوئے، اور ان الدین عند اللہ الاسلام. اور ان ذکر لتنفع المؤمنین، یہ یاد دہانی ہمیں بھی نفع بخشے گی. سبحان جب ہم اللہ، دوسروں کو یاد دلاتے رہیں گے تو ہمیں بھی عمل کی توفیق ہوتی رہے گی، اور اپنی مسئولیت جو ہماری ذمہ داری ہے جو ہم پر، وہ بھی پوری ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس ذمہ داری کا احساس بس ہم میں جاگتا رہے، آمین. خواہ وہ ایک عام آدمی ہو یا صدر ہو یا وزیر اعظم ہو، لیکن امتی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا یہ شکر. ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے گا تو گفتگو میں اثر بقدر ذمہ داری ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. اللہ آپ کو اچھا رکھے. تشریف لائے آپ، اور آپ نے اتنی اہم آیت پر بالکل تفصیل کے ساتھ ہمیں آگاہ کیا. خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے. پروگرام کا وقت یہاں مکمل ہو رہا ہے. کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں لفظ مسجد کتنے مقامات پر آیا ہے؟ درست جواب 28. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. غزوہ احد میں شہداء کی تعداد کتنی تھی؟ غزوہ احد میں شہداء کی تعداد کتنی تھی؟ 60، 70 یا 80؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345 27009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343 ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. وقت ہے قرآن دازی کا. آج کے ونر ہیں سید مجیب الرحمان ملتان سے. سید مجیب الرحمان صاحب ملتان سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ توبہ دلوں کو پاک کرتی اور گناہوں کو دھو دیتی ہے. توبہ دلوں کو پاک کرتی اور گناہوں کو دھو دیتی ہے. اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.